السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان تنازعات میں گھر چکے ہوئے ہیں۔ اب تنازعات کے بعد لاوارثی کی طرف جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ، اور حکومت عمران خان کے خلاف بڑے اقدامات کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوئی ہے، بڑی کارروائیاں کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوئی ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب نے جن کو خود اقتدار پر بٹھایا تھا وہ بھی اب عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ نومبر ہے، اور نومبر میں کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے سیاسی لاوارثی کا شکار ہوں گے۔ خان صاحب کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا سیاسی طور پر۔ ظاہر ہے پارٹی تو ان کے پاس ہوگی، لیکن پارٹی ان کے کہنے میں نہیں ہوگی، ان کے کہے آنکھیں میں نہیں ہوگی، تو وہ والی صورتحال بننا شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ حملے کے بعد جو لانگ مارچ منسوخ کیا، تو اس دوران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جی لانگ مارچ دوبارہ شروع کرنے سے پہلے تک، یعنی جو بیچ میں وقت ہوگا اس میں احتجاج جاری رہے گا۔ تو خان صاحب نے احتجاج کی کال دی، تو پتہ چلا کہ جی احتجاج کی کال میں پی ٹی آئی کے لیڈران تو آ ہی نہیں رہے، غائب ہو گئے۔ فائنلی کل عمران خان صاحب کے بہت اصرار پر، بہت زور بھرنے پر اپنا لاہور میں شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب اور وہ سامنے آئے، اور ایسی ایسی تقریریں کر دیں کہ عمران خان صاحب کا باقی جو کھوتا تھا وہ بھی کھوہ میں ڈال دیا۔ اب عالم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، عمران خان صاحب کے حملے کے متعلق انہوں نے جو بیانیہ بنایا ہوا ہے، وہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں پنجاب کی انتظامیہ کے اندر، یا پنجاب کی حکومت یا پنجاب کی مشینری جو ہے سرکاری، اس کے اندر سے۔ اب اس کو کاؤنٹر کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، مگر نہیں ہو رہا۔ میں سیاسی لاوارثی کی بات بتا رہا ہوں نا آپ کو۔ اچھا، دوسرا، حکومت ہے وہ تیزی کے ساتھ عمران خان صاحب کے اوپر چڑھائی کر رہی ہے۔ ادارے عمران خان صاحب کے جتنے الزامات ہیں ان کے اوپر وضاحت اور تردیدیں کر رہے ہیں۔ فوج نے کیا، وضاحت کی، تردید کی، FIA کی آ گئی۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی عمران خان یا ان کی پارٹی اعظم سواتی کی طرف سے لگائے گئے الزامات کا جواب دینے میدان میں آ گئی، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو تنازعات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کسی اور کو پھنسانے کے لیے جو تنازعات پیدا کر رہے تھے، بنا رہے تھے، یا جس میں الجھ رہے تھے، الجھا رہے تھے کسی اور کو، اس میں خود الجھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں مولانا صاحب نے ویسے تو باقی کافی ساری باتیں کی ہیں، لیکن اس میں انہوں نے ایک بات جو کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ نکے کے ابا نے بقائم ہوش و حواس رضا خوشی سے آگ کیا ہے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ وہ جو سیاسی لاوارثی ہے نا، مولانا صاحب اس سیاسی لاوارثی کی بات کر رہے ہیں کہ نکے کے ابا نے بقائم ہوش و حواس آگ کر دیا ہے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ لاڈلے تھے، کاندھوں پر بٹھا کر لائے گئے تھے، اور اس کے بعد جب ان کو کاندھوں سے اتارا گیا، یا پرویز الہی صاحب کے بقول کہ عمران خان صاحب کی نیپیاں بدلی گئی تھیں، تو جب نیپیاں بدلنے والوں نے اپنا طریقہ بدل لیا، نیپیاں بدلنا بند کر دی، تو خان صاحب ظاہر ہے چیخ رہے ہیں، کنٹینر پر چڑھے ہو کر واپس کہہ رہے ہیں کہ جی آنکھیں کھولو، مجھے واپس لو۔ تو وہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ نہیں، وہ آنکھ ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو آنکھ ہونے والے کو واپس اڈاپٹ کرتے ہیں ابا جی یا نہیں کرتے، وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم نے اڈاپشن بند کر دی ہے، اب ہم نے گملوں میں لیڈر اگانا بند کر دی ہے، اب ہم نے سیاست کرنا بند کر دی ہے، اب ہم نے سیاست میں مداخلت کرنا بند کر دی ہے۔ تو پھر اس سارے بیہیویئر کے بعد ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک الزام کے بعد ایک وضاحت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا پھر یہ کہ ایک الزام کے اوپر ایک تنازع کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب میں پہلے پنجاب والی بات آپ کو کر دوں کہ پنجاب میں عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کو جس دن وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا تھا، جس دن انہوں نے عثمان بزدار سے استعفیٰ لے کر اور کہا تھا کہ جی ہمارے کینڈیڈیٹ پرویز الہی صاحب ہوں گے، وہ اس لارے لپے پر تھے۔ مونس الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو بوتل میں اتار لیا ہوا تھا کہ جی آپ ابا جی کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیں، بزدار سے استعفیٰ لے لیں، تحریک عدم اعتماد ناکام کرنا یہ ہماری چٹکی کا کھیل ہے، ہم گجرات کے چودھری، ہم سیاستدان، ہمیں پتہ ہے سارا سیاست کیسے ہوتی ہے، تو ہم آپ کو تحریک عدم اعتماد ناکام کر کے دیں گے آپ کے خلاف۔ خان صاحب نے اپنی کرسی بچانے کے چکر میں بزدار کی قربانی دے دی، تو جب ایک عین جو ہے وہ بیچ میں سے ہٹی تو حساب کتاب خراب ہو گیا نا۔ ایک عین ہٹی بیچ میں سے تو پھر دو عینیں اور بھی نکل گئیں، ایک عمران خان والی، ایک عمران اسماعیل والی۔ عارف علوی والی جو ہے وہ ان کو، عارف علوی صاحب کو کہا گیا ہے کہ جی آپ سنبھل کر چلیں، تو ایک عین عارف علوی صاحب کی، اس کے پیچھے بھی عمران خان صاحب پڑے ہوئے، اب دیکھتے ہیں وہ بچتی ہے
یا عمران خان صاحب کے وہ جو ہوتا ہے نا سیاست میں نفرت کا شکار ہوتی ہے یعنی عارف علوی صاحب. تو بہرحال عثمان بزدار صاحب کی ہٹ گئی اور عمران خان صاحب دھڑام سے نیچے آ گئے. لیکن ظاہر ہے اب آپشن کوئی نہیں تھا عمران خان صاحب کے پاس کہ پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ دینے کے علاوہ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ لے کر دوبارہ انہوں نے پرویز الہی صاحب کو دے دی. حمزہ شہباز کو گرا دیا حکومت عدالتی احکامات کے ذریعے. تو اب پرویز الہی صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے تو اس دن ہی پتہ چل گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس اب پنجاب بھی نہیں رہا. اب عمران خان صاحب نے یہ جو حملے کے بعد اپنا ایک سچا یا جھوٹا جو بھی ہے وہ تحقیقات ہوں گی تو ثابت ہوگا, کیونکہ عمران خان صاحب تو اب خود کہنا شروع ہو گئے ہیں نا کہ بھائی مجھے ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, ہو سکتا ہے میرا الزام غلط ہو, لیکن مجھے آپ نے تحقیقات دینی, مجھے آپ نے کمیشن دینا ہے, اپنا استعفیٰ دینا ہے, وزیر اعظم نے استعفیٰ دینا ہے, اس کے بعد کمیشن مانوں گا. یہ عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے نا. تو اب عمران خان صاحب جب خود کنفرم نہیں ہے, خود ان کو یقین نہیں ہے کہ جی ان کا الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کو جو زیادہ عمران خان صاحب کی جو دعویٰ ہے اس کو زیادہ کیا کہتے ہیں مسترد کرنے کے لیے, اس کو جھوٹا قرار دینے کے لیے جو سب سے زیادہ ثبوتوں کی شکل میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں پنجاب کی طرف سے. پہلے سب سے پہلے یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کے اوپر حملہ کرنے والا جو شخص نوید ہے وہ گرفتار ہونے کے بعد پنجاب پولیس کی تحویل میں تھا. اس کی اسٹیٹمنٹ آ گئی, ودن منٹس آ گئی. ادھر حملہ ہوا, عمران خان صاحب اسپتال نہیں پہنچے تھے تو اس کی ویڈیو اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ جی میں نے تو اکیلا ہوں میں اور میرے پیچھے کوئی نہیں ہے, اور میں نے تو عمران خان صاحب کے خیالات کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے عمران خان صاحب پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا, جو بھی وہ چل چکی ہوئی ہے, اور اس طرح کے دعوے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اب اس سے یہ ہوا کہ خان صاحب وہ جو بیانیاں بنا رہے تھے کہ جی مجھے حکومت نے یا پھر وہ جو ISI کے ہیں اپنا DGC وہ مجھے مروانا چاہ رہے ہیں, وزیر اعظم مروانا چاہ رہے تھے, رانا ثناء اللہ ان کا یہ منصوبہ ہے. تو اس سے ہوا نکل گئی. ہوا غبارے سے کیا, غبارے سے سوراخ نہیں ہوا, غبارہ پھاڑ دیا اس اسٹیٹمنٹ نے. ہلالہ مچ گئی. عمران خان صاحب نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, تو کہا گیا کہ جی یہ آپ کی حکومت ہے صوبائی. تو پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے گوڈے گٹوں میں بیٹھے ہوئے. ایک اور چیز سامنے آئی, ایک انٹرویو چلتا ہے سوشل میڈیا پر اس ریسکیور کا جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی میں نے عمران خان کو سب سے پہلے جا کے ریسکیو کیا کنٹینر کی چھت پر, اور جب میں کنٹینر کی چھت پر گیا تو عمران خان صاحب کے گھٹنے میں زخم تھا, اور گھٹنے کے زخم پر میں نے وہ جو مرہم پٹی رکھی کی جاتی ہے, وہ جو کپاس کاٹن رکھی جاتی ہے, جو بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے وہ میں نے کیا. تو وہ جو انٹرویو کرنے والا سوال کرنے والا پوچھتا ہے عمران خان صاحب کے جسم پہ ٹانگوں پہ کوئی اور زخم, تو کہتا ہے نہیں اور کوئی زخم نہیں تھا, میں نے نہیں دیکھا اور کوئی زخم نہیں تھا. اچھا اب اس نے تو بھونچال مچا دیا کہ یار یہ 4 گولیاں 5 گولیاں پتہ نہیں کیا کیا. عمران خان صاحب کو پوری کی پوری ٹانگوں پر پلسٹر ہے, ٹانگ نیچے رکھ نہیں سکتے, اوپر ٹانگ رکھ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یہ ساری ماجرا کیا ہے, کہانیاں کیا ہے, قصہ کیا ہے. تو اس نے متنازع بنا دیا. اب وہ کون ہے, ریسکیو 1122. پرویز الہی صاحب حکومت میں تھے یا نہیں تھے, ریسکیو 1122 کیونکہ پرویز الہی صاحب کا منصوبہ تھا تو لہٰذا اس میں ان کی اجارہ داری اچھی خاصی چلتی تھی. اب ظاہر ریسکیو 1122 سے ایسی چیز نکل آئے اور وہ کہیں کہ جی میں نے تو ایک ہی زخم دیکھا تھا, زخم گولی کا تھا یا کیا تھا. وہ کہتا ہے میں اس پہ یقین سے نہیں کچھ کہہ سکتا کیونکہ اس وقت افراتفری مچی ہوئی تھی, لیکن خون ضرور تھا عمران خان صاحب کے گھٹنے پر, جس کو میں نے روکنے کے لیے میں نے اس کے اوپر رکھ دیا تھا, وہ مرہم پٹی کر دی تھی فوری. اس کے بعد ان کو گاڑی میں بٹھا کر لے جایا گیا نیچے. وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اٹھا کر لے جایا گیا تھا, اپنے قدموں پر نہیں گئے تھے. اچھا جی, اب اس کا جواب مونس الہی صاحب نے جب ہلالہ مچ گئی کہ یہ کیا ہے, تو اس کا جواب مونس الہی صاحب نے اس کے جواب میں اسی نوجوان کا, اسی ریسکیور کا ایک ویڈیو کلپ کر کے لکھا جی حقیقت یہ ہے, اور اپنے ٹویٹر پر اس کو ری ٹویٹ کر دیا. یعنی وہ جو پہلے چل رہا تھا اس کو کوٹ ری ٹویٹ کر دیا کہ حقیقت یہ, اور اوپر یہ ویڈیو لگا دی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو عمران خان صاحب کی مرہم پٹی کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب ایک بار تنازع ایک کوشچن اٹھ گیا نا, اس کے بعد 400 وضاحتیں ہوں تو ریکارڈ میں تو ہوگا نا بھائی عمران خان صاحب کو اٹینڈ کس نے کیا تھا. اب سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فرسٹ ایڈ کہاں سے ملی تھی. تو بہرحال تو وہ جو مونس الہی صاحب نے ان کا انٹرویو کروا کے یا ان کا ویڈیو بیان بنوا کے وہ چلوایا ہے, وہ یہ ہے کہ جی میں نے تو عمران خان کو اٹینڈ نہیں کیا تھا, میں گیا تھا مگر اس وقت افراتفری تھی اور مجھے موقع نہیں ملا تھا کہ میں ان کو مرہم پٹی کر سکتا, لہٰذا ان کو جو ہے نیچے اتار کر لے گئے تھے گاڑی میں, اور وہاں دوسری ٹیم نے ان کی مرہم پٹی کی تھی. تو یہ جو پہلے
ایک چیز نکالی گئی، نکالنے کے بعد اس کو عمران خان صاحب کو راضی کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی یہ ہم نہیں کر رہے، کوئی اور کر رہا ہے۔ بھائی اصل چیز یہ ہے کہ میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ناکام بنانے کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا پرویز الہی صاحب کو۔ بلاول بھٹو کی سندھ میں حکومت ہے، الیکشن جیت کر دوبارہ وہ سندھ میں حکومت میں آ جائیں گے اگر یہ اسمبلیاں چلی جاتی ہیں۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں جب الیکشنز ہوں گے تو مسلم لیگ نون اچھے خاصی تگڑی پوزیشن میں ہوگی، مرکز میں پتہ نہیں کس کی حکومت ہوتی ہے، لیکن پرویز الہی صاحب کا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا۔ عمران خان جیتتے ہیں نہیں جیتتے، نون لیگ جیتتی ہے نہیں جیتتی، ایک چیز طے ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہوں گے نہ 2-3 میں ہوں گے نہ 13 میں ہوں گے، تو وہ کیوں حکومت گھر بھیجیں گے؟ تو لہٰذا وہ عمران خان صاحب کو پراپر گھیرے میں لا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی طرح مطلب یہ ناکام ہو جائے ان کا وینچر۔ اب دوبارہ عمران خان صاحب پرسوں سے شروع کریں گے لانگ مارچ، ان کی وہ خود تو گھر پر ہوں گے، لیکن بہرحال اب جو چیز ہے جس میں نے کہا کہ عمران خان صاحب مسلسل وہ تنازعات میں گھرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جی حکیم ثناء اللہ اور حکومت کارروائیوں کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکیم ثناء اللہ نے نیا نسخہ بنا رکھا ہوا ہے اور حکومت یا ادارے اب عمران خان کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں کریں گے اور سختی کریں گے۔ تو سختی کا تو اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ DGISPR نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان جو ہمارے ایک افسر پر الزام لگا رہے ہیں تو اس کے اوپر کارروائی کی جائے، اور کارروائی کون کرے؟ کارروائی کرے جی حکومت نے کہہ دیا کہ کل وزیر اعظم صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اس کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے الزامات کے اوپر۔ اب FIA کو اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ جی عمران خان کے اگینسٹ کوئی کارروائی کریں۔ اب FIA اس معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ کل بلکہ کل عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ میں توہین عدالت کے نوٹسز ہیں جو مقدمہ چلنا ہے، اس میں عمران خان صاحب کا جواب آنا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کے علاوہ خان صاحب کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جو الزامات عائد کیے، ایک تو وزیر اعظم صاحب نے وہ جو فل کورٹ کمیشن بنانے کا اعلان کیا تو عمران خان صاحب نے وہاں سے ذرا یوں پتلی گلی پکڑی ہے، دوڑ لگانے کی کوشش کی ہے، مشروط کر دیا ہے کہ جی استعفے ہوں گے تو پھر میں کمیشن کو مانوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو پوری کی پوری اسٹرینتھ ہے، جتنے جج صاحبان سپریم کورٹ میں ہیں ان سب کو عمران خان صاحب جو ہے وہ فارغ سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کو شہباز شریف اپنے اشاروں پر نچائے گا، ISI والے ان کو استعمال کریں گے، رانا ثناء اللہ ان کو استعمال کریں گے، اور میری جو انصاف ہے وہ نہیں ملے گا، صاف شفاف تحقیقات نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ تینوں استعفیٰ دیں، وزیر اعظم، رانا ثناء اللہ اور وہ میجر جنرل فیصل نصیر، اس کے بعد جو تحقیقات ہوں گی تو اس کو میں مانوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ ادارہ جس ادارے سے عمران خان صاحب کو اب تک ریلیف مل رہا ہے، سپریم کورٹ، جس ادارے نے عمران خان صاحب کی واضح توہین عدالت کے باوجود کہا کہ ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، ہم اس پر چیزیں دیکھنا چاہ رہے تھے، ہم نے جلد بازی میں کوئی ایکشن نہیں لیا، اور یہ کہا گیا عدالت میں، اس کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ان کو تو شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ اور وہ میجر جنرل وہ جو ہیں فیصل نصیر وہ میرے خلاف استعمال کریں گے۔ تو اب سوچیں کہ اگر عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو ادھر کتنی عمران خان صاحب کے لیے ظاہر ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو معاملہ ہوا ہے، عمران خان نے اعظم سواتی نے پریس کانفرنس کی عمران خان صاحب کے الزام کے اگلے دن، جب عمران خان صاحب نے الزام لگایا کہ جی مجھے ان لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، تو DGISPR کی اسٹیٹمنٹ آ گئی، انہوں نے اس پر غم و غصے کا اظہار کیا، جواب آ گیا کہ جی یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو عمران خان صاحب نے اگلے دن پھر پریس کانفرنس کروائی اعظم سواتی سے۔ اب اس کی بھی ابھی تحقیقات ہونی ہے، وہ بھی ایک بڑا تنازع ہے۔ اعظم سواتی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی اور ان کی اہلیہ کی ویڈیو، اب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اعظم سواتی صاحب کہ ویڈیو بنائی گئی ہے کوئٹہ کے جوڈیشل لاجز میں، جہاں مجھے یعنی اعظم سواتی کو ٹھہرایا تھا، ان کے قیام کا بندوبست کیا تھا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے۔ تو انہوں نے کہا کہ عدلیہ کا جو گیسٹ ہاؤس ہے، ریسٹ ہاؤس ہے، جوڈیشل لاجز ہیں، اس کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھا کہ اگر اس کے اندر کیمرے لگے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جج صاحبان کی پرائیویسی بھی وہاں پہ کمپرومائز ہو رہی ہے، یہ سوال اٹھا۔ اور پھر صادق سنجرانی کے اوپر براہ راست الزام لگا کہ جی یہ مجھے لے جا کر انہوں نے میری ویڈیو بنوائی ہے۔ تو اب اس میں ہوا یہ ہے کہ جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ اپنا فل کورٹ کمیشن بنے گا، اسی طرح چیئرمین سینٹ نے فل پارلیمنٹ جو ہوتی ہے نا، فل پارلیمنٹ جس کو کہتے ہیں، سینٹ کی
پارلیمانی پارٹیوں کا، تمام پارلیمانی پارٹیز، آل پارٹیز پارلیمانی کمیٹی بنانے کا انہوں نے اعلان کر دیا، 14 رکنی، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں سینٹ کے اندر ان کے پارلیمانی لیڈرز بشمول پی ٹی آئی وہ اس کے ممبر ہوں گے، وہ تحقیقات کریں گے۔ تو وہاں پر اعظم سواتی صاحب کو ثبوت دینے ہوں گے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ویڈیو ہے، اور اور وہ ایف آئی اے والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ویڈیو تو وہ ہے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کی بنی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اعظم سواتی کا چہرہ لگایا گیا ہوا ہے، اعظم سواتی وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال تو اب اور ان کی اعظم سواتی کے چہرے کی اب تک بات ہو رہی ہے۔ تو اب اپنا سینٹ نے، چیئرمین سینٹ نے، جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ جی انہوں نے یہ کروایا، انہوں نے مجھے ٹھہرایا، انہوں نے کہا کہ جی تحقیقات کے لیے کمیٹی، ادھر سپریم کورٹ آف پاکستان جن کی وہ ٹیریٹری تھی، جن کا وہ گیسٹ ہاؤس تھا، لاجز تھے جہاں یہ ٹھہرے ہیں جا کر، انہوں نے کہا ہے کہ جی اعظم سواتی تو ہمارے یہاں ٹھہرے ہی نہیں ہے، انہوں نے قیام کیا ہی نہیں ہمارے یہاں۔ اور جو لاجز ہیں سپریم کو اپنا وہاں پر تو حاضر سروس اور ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ قیام کرتے ہیں، اور اس کا جو چلاتے ہیں، اس کو جو انتظام ہوتا ہے وہ رجسٹرار جو ہوتے ہیں سپریم کورٹ ان کے پاس ہے، ان کی کنٹرول ان کے پاس ہے۔ لہٰذا اعظم سواتی انہوں نے کہا کہ جی کبھی قیام انہوں نے کیا ہی نہیں کوئٹہ والا جو گیسٹ ہاؤس ہے یا جو لاجز ہیں۔ تو اب اعظم سواتی صاحب کو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد، اس وضاحت کے بعد ظاہر ہے اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی۔ ان کا الزام کو ہم نگیٹ نہیں کر رہے کہ وہ الزام ان کا جھوٹا ہے، لیکن اب معاملہ کیونکہ تنازع میں چلا گیا، اعظم سواتی نے الزام لگایا، سامنے وضاحتیں آنی شروع ہو گئیں، ادھر کمیٹی بن گئی، تو وہ کمیٹی میں اعظم سواتی صاحب کے الزامات اگر ٹھیک ہیں تو اعظم سواتی صاحب کو کمیٹی میں جانا ہوگا، اور کمیٹی یہ والی بہتر کمیٹی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے جو اناؤنس کیا ہے فل کورٹ جوڈیشل کمیشن عمران خان صاحب کے الزامات کے اوپر، اس سے زیادہ یہ مؤثر کمیٹی ہوگی، کیونکہ یہ پولیٹیکل لوگوں کی کمیٹی ہے۔ وہ پولیٹیکل لوگ جن کی کبھی محمد زبیر کی ویڈیو آ جاتی ہے تو کبھی سینٹ کے اندر خفیہ کیمرے لگ جاتے ہیں، تو یہ وہ سارے لوگ جو ہیں یہ کوششیں کریں گے کہ یار اس چیز کو انرتھ کریں۔ تو اعظم سواتی صاحب کے پاس اگر ثبوت ہوں گے، ان کے سامنے پیش کریں گے تو اعظم سواتی کو انصاف ملے گا، ورنہ پھر سینٹ بذات خود پھر اپنے سینیٹر کے الزامات کا جواب دے گا کہ وہ الزامات ٹھیک ہیں یا نہیں۔ لیکن سارے کھیل میں عمران خان صاحب جو دوبارہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، ان کی لاوارثی جو ہے وہ کھل کر نظر آ رہی ہے کہ اب عمران خان صاحب پہلے بولتے تھے نا تو عمران خان صاحب کے الزامات پر سارے چپ ہوتے تھے، لیکن اب عمران خان صاحب کے الزامات پر ایک ادارہ کھل کر سامنے آ کر وضاحت دے رہا ہے، کیونکہ اداروں نے وارثی کرنا عمران خان صاحب کی چھوڑ دی ہے، اور عمران خان صاحب جس طرح کی پولیٹکس کرتے ہیں وہ عوامی تو نہیں ہے، ظاہر ہے وہ خود کہتے ہیں، اداروں کو بار بار کہتے ہیں مجھے الیکشن دلواؤ، آرمی چیف مجھے الیکشن دلواؤ۔ تو جب ادارے وارثی کرنا چھوڑ دیں تو پھر جوتشی بابا کی بات تو ٹھیک ہو گئی کہ عمران خان صاحب لاوارث ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی تو 6 نومبر ہے، ابھی بہت دن آگے جب عمران خان صاحب مزید تنہا ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔